صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ زمین و آسمان کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے، اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ زمین کا مادہ تیار کیا گیا، اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئے کی شکل میں بنایا گیا۔ پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت پر پھیلایا گیا، اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئی۔ اس کے بعد ساتوں آسمان کو بنایا گیا۔ اس طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئی۔ یہ سارا کام کل 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہ ہوا۔ سورہ کہف، آیت نمبر 38۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ستاروں کا جھک جانا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت حاضر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آ گئے اور لٹک آئے تھے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ بہقی فی دلائل النبوہ۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر تم باوضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے کو دھو، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ پھیرو، اور اپنے پیروں کو بھی ٹکنوں سمیت دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو۔ سورہ مائدہ، آیت نمبر 6۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ مومن، آیت نمبر 60۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 3372 نمبر کی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نقصان سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ترجمہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ 3388 نمبر کی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سود کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود یعنی بیاج کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ سورہ بقرہ، آیت نمبر 275۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا پر راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے۔ سورہ توبہ، آیت نمبر 38۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، مردے کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जब मुर्दे को लोग उठाकर चलते हैं तो अगर वह नेक होता है तो वह कहता है मुझे जल्दी आगे बढ़ाओ, और अगर वह बुरा होता है तो वह कहता है अरे मेरी हलाकत आ गई, तुम कहाँ ले जा रहे हो। उसकी आवाज़ को जिन व इंस के सिवा अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात सुनती है। अगर उसकी आवाज़ इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। बुखारी शरीफ की हदीस है ये 1314 नंबर की। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज। हर मर्ज़ का इलाज। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैं एक मरतबा बीमार हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और यह दुआ पढ़कर दम किया और जाते हुए फरमाया ए उस्मान, यही पढ़कर दम कर लिया करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उईज़ुका बिल्लाहिल अहदिस समदिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद मिन शर्रि मा यजिद। इब्न सुन्नी 553 नंबर की हदीस। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को दीन सिखाओ और खुशखबरियाँ सुनाओ और दुश्वारियाँ पैदा न करो, और जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि खामोशी इख्तियार करे। मुस्नद अहमद की हदीस है ये 2137 नंबर की।